حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور پھر اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ کربلا سید الشہداء حضرت امام عالی مقام امام عرش مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک نام حضرت حسین، کنیت ابو عبداللہ اور القاب سبط رسول اللہ، ریحانۃ الرسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں۔ آپ کی ولادت ہجرت کے چوتھے سال 5 شعبان المعظم کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا اور آپ کو اپنا بیٹا فرمایا۔ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے پیارے نواسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیدھے کان میں اذان دی اور بائیں کان میں تکبیر کہی اور اپنے مبارک جوٹھے شریف سے گھٹی عطا فرماتے ہوئے دعاؤں سے نوازا۔ 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا اور آپ کا عقیقہ فرمایا، اور آپ کی امی جان خاتون جنت حضرت سیدتنا بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ان کا سر منڈوا کر بالوں کے برابر چاندی خیرات کرو۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت شریف یعنی برتھ ہوئی تو انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اپنے بیٹے کا عقیقہ نہ کروں؟ ارشاد فرما، نہیں، پہلے ان کے بال اترواؤ اور بالوں کے وزن برابر چاندی صفہ والوں اور دوسرے مسکینوں پر صدقہ کرو۔ مسند امام احمد بن حنبل جلد 10ویں صفحہ نمبر 340۔ پیارے بھائیو، سنت یہ ہے کہ بچوں کے بالوں کے وزن کے برابر سونا یا چاندی صدقہ کیا جائے۔ مستحب ہے کہ پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کرے اور جب جانور پر چھری چلے تو بچے کے سر پر اس طرح پھرے اور بال اتریں، پھر ان بالوں کے وزن کی چاندی یا سونا خیرات کیا جائے۔ بال اترنے کے بعد زعفران گھول کر سر پر ملا جائے، ایسا کریں گے تو ثواب ملے گا۔ بہار شریعت جلد 3 صفحہ نمبر 355۔ شہید کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 9 حروف کی نسبت سے 9 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمائیے۔ نمبر 1، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ہیں اور میں حسین رضی اللہ عنہ سے ہوں۔ اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ حسین اسباط میں سے ایک سبط ہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، میں اور حسین گویا ایک ہی ہیں۔ ہم دونوں سے محبت ہر مسلمان کو چاہیے۔ مجھ سے محبت حسین سے محبت ہے اور حسین سے محبت مجھ سے محبت ہے۔ چونکہ آئندہ واقعات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیش نظر تھے، اس لیے اس قسم کی باتیں امت کو سمجھائیں۔ سبط وہ درخت جس کی جڑ ایک ہو اور شاخیں بہت، ایسے ہی میرے حسین سے میری نسل چلے گی اور ان کی اولاد سے مشرق و مغرب بھر جائے گی۔ دیکھ لو آج سادات کرام مشرق و مغرب میں ہیں، اور یہ بھی دیکھ لو کہ حسنی سید تھوڑے ہیں، حسینی سید بہت زیادہ ہیں۔ نمبر 2، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔
حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو لوگ جوانی میں وفات پا جائیں اور ہوں جنتی، حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے سردار ہیں، ورنہ جنت میں تو سبھی جوان ہوں گے۔ نمبر 3، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فرمان نبوت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دنیا میں جنت کے پھول ہیں جو مجھے عطا ہوئے، ان کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں سونگھا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تھے السلام علیک یا ابا ریحانین، یعنی اے دو پھولوں کے ابو تم پر سلام ہو۔ ایک اور مقام پر مفتی صاحب فرماتے ہیں جیسے باغ والے کو سارے باغ میں پھول پیارا ہوتا ہے، ایسے ہی دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں میں مجھے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما پیارے ہیں۔ اولاد پھول ہی کہلاتی ہے، سارے نواسی اور نواسوں میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دونوں فرزند یعنی بیٹے بہت پیارے تھے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے دونوں بیٹے میری بیٹی کے بیٹے ہیں، الہی میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما۔ میرۃ المناجیح میں ہے یہ حکماً میرے بیٹے ہیں اور حقیقتاً میری بیٹی کے بیٹے ہیں، مجھے ان سے بیٹوں جیسی محبت ہے۔ خیال رہے کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی خصوصیت ہے کہ آپ رضی اللہ عنہا کی اولاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل ہے، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی، گویا حسن و حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بھی ہیں اور نسل کی اصل بھی، ورنہ نسب باپ سے ہوتا ہے نہ کہ ماں سے۔ ہاں شرف یعنی فضیلت ماں سے بھی ہو جاتا ہے، لفظ آل دونوں پر بولا جاتا ہے، بیٹے کی اولاد پر بھی اور بیٹی کی اولاد پر بھی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کے اس حصے الہی میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، جو ان سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما کے تحت فرماتے ہیں اس دعا کا مقصود وہاں موجود حضرت سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالی عنہما کو سنانا اور بتانا ہے کہ اسامہ میرے حسن اور حسین سے محبت کرو کہ ان کی محبت اللہ پاک کی محبوبیت کا ذریعہ ہے۔ خیال رہے کہ دلی محبت بجلی کے کرنٹ کی طرح پھیلنے والی چیز ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اولاد، گھر والے، نوکروں، چاکروں، حتیٰ کہ اس کے شہر سے محبت ہو جاتی ہے۔ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ نمبر 5، اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اہل بیت میں آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا میرے پاس میرے بچوں کو بلاؤ، پھر آپ انہیں سونگتے تھے اور اپنے آپ سے لپٹاتے تھے۔ ترمذی شریف جلد 5ویں صفحہ نمبر 428۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیوں نہ سونگتے؟ وہ دونوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول تھے، پھول سونگے ہی جاتے ہیں، انہیں کلیجے سے لگانا لپٹانا انتہائی محبت و پیار کے لیے تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ چھوٹے بچوں کو سونگنا، ان سے پیار کرنا، انہیں لپٹانا چمٹانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پیارے بھائیوں، قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ قابل اعتماد احادیث مبارکہ کی کتب سیاستہ یعنی 6 صحیح کتب کہلاتی ہیں، جن میں سے ایک کتاب ترمذی شریف بھی ہے۔ اس میں ہے کہ ولیوں کے شہنشاہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی شکل مبارک سر سے سینہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ یعنی ملتی جلتی تھی، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی سینے سے ناخن پا یعنی پاؤں کے ناخن تک۔ اللہ اکبر۔
امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان نواسوں کی محبت امت کو سکھائی۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، نبی علیہ السلام کی آل سے محبت کرنا اس امت پر، جیسا کہ امام شافعی فرماتے ہیں، فرض ہے، فرد من اللہ فی القرآن انزلہ۔ حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے جس نے محبت کی، حضور فرماتے اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اللہ پاک دوست رکھے اسے جو حسین رضی اللہ عنہ کو دوست رکھے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبت ہے اسباد سے۔ نمبر 8، حضور فرماتے ہیں حسین منی و انا من حسین۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، آپ فرماتے ہیں حسن میرے ہیں اور حسین علی کے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس فرمان عالی شان کا مطلب یہ ہے کہ بڑا بیٹا دادا نانا کا ہوتا ہے اور چھوٹا بیٹا باپ کا۔ یہ تقسیم اظہار کرم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نمبر 9، آپ نے فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ کسی جنتی مرد کو دیکھے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو یہ پسند ہو کہ وہ جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھے تو وہ سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے۔